طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیق حیات بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں، ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں، صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق، وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھی، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی، جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئی، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئی۔ وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی۔ یہ رہ گئی بات۔ اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھیں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگیں کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں، یہ بہت بھدا الزام۔ اسی کے متعلق قرآن میں آج ہم نے جو سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا، اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے۔ اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے، کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور گھر پہ نہیں آ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے، یہ جو افواہ ہے؟
حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے؟ وہ اہل بیت ہے. یہ حضرت عمر کا جواب تھا. سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا. کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیر. یہ در حقیقت ہے کہ امتحان چل رہا تھا. وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ ظاہر وہ مسلمان ہی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا بتائیں، لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بہک گئی ہوں گی، کچھ ہو گیا ہوگا. یہ منافقین کے جوابات تھے، یہ منافقین کے جوابات. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. یہ جلانے والا جواب ہوتا ہے. آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جوابات، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہنا نہیں ہوتا ہے. اب جو خواتین تھیں ان سے پوچھا گیا تو وہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی کب پکتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتی. تو یہ اونگ آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، اور اس کا میلان کبھی کسی مرد کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. کھیلنے والی خاتون ہے حضرت عائشہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پوچھا. اس کے بعد مہینہ بھر گزرنے کو تھا، آیتیں نازل ہو گئی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات ظاہر فرمائی. ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بغیر کسی سبب کے وہ بڑے ظالم ہیں. ماں عائشہ صدیقہ کی برات میں جب آیت نازل ہوئی، حضور آئے حضرت عائشہ کے گھر. حضرت ابوبکر صدیق کو بتا دیا تھا کہ آیت عائشہ کی برات میں صفائی میں نازل ہو گئی ہے. تو پھر حضرت ابوبکر بھی دوڑے دوڑے عائشہ صدیقہ کو خبر دینے چلے گئے. اور جب حضرت عائشہ نے یہ خبر سن لی تو اس قدر اس دن خوشیوں سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے گھر تو وہ ان کی محبت کا معاملہ تھا. حضور ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ حضور کے سامنے نہیں آ رہی تھی. کہا نہیں، میں پہلے آپ سے نہیں بات کروں گی، میں پہلے اس مولا کا سجدہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اظہار فرمایا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ محبت میں انہوں نے کیا تھا، یہ ان کے جذبات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے عائشہ میں تجھے پہچانتا ہوں جب تو خوشی میں ہوتی ہے اور جب تو غصے میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اسے. تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کب غصے میں ہوتی ہوں اور کب خوشی میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے نا کسی بھی بات پر، تو کہتی ہیں وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کب تمہارا موڈ کیسا ہے. بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یعنی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. آج کے جو منافق ہیں یہ جو کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب تھا تو اپنی بیوی کی برات پہلے ہی کیوں نہیں بیان کر دی؟ اتنے دن تک مدینے میں کنفیوژن کے شکار سب لوگ بھی تھے، کیوں ایسا رہا؟ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے. اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے. جو پڑھانے والا ٹیچر نے بنایا. لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو. کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟ کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے مطلب
اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے، امتحان وہی لے رہا ہے، لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا معاملہ ابھی سورہ یوسف میں گزر چکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کے تھیلے میں انہوں نے کھٹوری ڈال دی تھی، پتہ ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی، ڈھونڈو کس کے اس میں ہے، ڈھونڈو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا اور سب کے غلے ڈھونڈتے جائے۔ وہ 10 بھائیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے، قرآن میں یہ بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سب تھیلیوں کو ٹٹولا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی ٹٹول رہے تھے، کس کو؟ 10 بھائیوں کے تھیلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے، اس میں ہے، اس میں ہے، اور ڈالا کس کے تھیلے میں تھا؟ چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈالا تھا۔ یہ 10 کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ کیا یہ بھی تم الزام لگاؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کون سے تھیلے میں؟ معلوم سب تھا۔ وہاں ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ وہ ایسا کریں۔ تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر یہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد والے واقعے میں، ام المومنین کے واقعے میں یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ میرے آقا کو 1 مہینے تک اللہ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ کے سارے آس پاس آنے والوں کا امتحان ہو جائے، جو ایمان والا ہو ان حالات میں بھی میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کرے گا۔ مجھے بول میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا، لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے ہمیشہ آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا۔ آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا، گردن کٹ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا، اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، جو سزا ہوگی قبول کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے۔ اسی وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، ایسوں کی وہ ذرا برابر رعایت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں، اور 1-2 آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔
اب آپ سمجھ گئے جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو، اس بات کو سمجھ کر کے چلیں۔ پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا چوتھا اللہ ہے۔ تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہو تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے، یہ کانا پھوسی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، کس طور پر؟ جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں۔ اب مثال کے طور پر 8-10 لوگوں کی محفل بیٹھی ہے، 2 ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پھسر کر رہے ہوں، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اور پھر یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، دوستی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت ان صحابہ کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے متعلق یہ روایت ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا میں نے کیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا، جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا، اور میں اس کو بارہا سمجھاتا کہ جو کوسنا ہے، جو بولنا ہے مجھے بول، میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا۔
لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے ہمیشہ آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا. آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا. مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا، گردن کٹ گئی. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا، اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، جو سزا ہوگی قبول کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے. اسی وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، ایسوں کی وہ ذرا برابر رعایت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہیں فرمایا، بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں. ہاں، بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. سورہ صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لے جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مصلی پر گر گئے. لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کسی نے نماز نہیں توڑی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی. یہ نہیں کہ بھگدڑ مچ گئی. خلیفہ وقت 10 سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق، امیر المومنین شہید ہو چکے یا مصلی پر گر چکے، بھگدڑ مچ گئی انہیں. پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی ایک رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھونڈنا ہی تو تھا. لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جا ہی نہ سکا. کیوں؟ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان ہی نہیں سکا. انہی صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. کوئی اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی کرو تو سوراخ نہیں ہوتا. سیسے والی دیوار میں، سیمنٹ کی دیوار میں سوراخ تو ہو جاتا ہے، سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں، بڑا مشکل ہے. تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی. آج ہماری صفیں کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں وحدت صفوف عطا فرمائے، یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث پاک ہے جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا. من قطع صفا قطع اللہ. جو صف کو قطع کرتا ہے، صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی جس کو فرجہ کہتے ہیں، اسی لیے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے حضور رکعت باندھنے سے پہلے صحابہ سے کہتے استووا واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، استقیموا، کندھے سے کندھا ملا لو. یہ تاکید کر کے پھر جماعت شروع کرتے. میرے آقا کی سنت تھی یہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جب دو لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے. پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے
عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لی لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو يعمر 1000 سنة، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یا اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ امید کرتی ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں، اور بعد میں ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔